کے بعد کبھی رمضان کو یاد کر کے اس کے روزے قبول ہونے کی دعا کی ہے؟ یہ کبھی پہلے 6-7 مہینے پہلے دعا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان نصیب کرنا؟ تو یہ تضاد ہے ہمارے اور ہمارے جو اسلاف تھے ان کے اعمال میں. وہ رمضان کو کیا سمجھتے تھے اور ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمارے کیا طریقہ کار ہے. وہ صرف بھوکے پیاسے نہیں رہتے تھے بلکہ ان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ روزہ رکھتا تھا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے تھے جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری زبان بھی جھوٹ اور گناہوں سے روزہ رکھے. خود سے سوال کریں کہ کیا ہم اس طرح کا روزہ رکھتے ہیں کہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ رکھ کے تو کہتے ہیں جی بس روزہ ہو گیا، صبح سے رات ہو گئی کچھ نہیں کھایا، کیا کرے. حضرت عمر بن عبد الخطاب کا قول ہے روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ جھوٹ، باطل اور فضول گوئی سے رکنے کا نام ہے. ہم کبھی جھوٹ سے رکے ہیں؟ ہم کبھی فضول گوئی سے رکے ہیں؟ نہیں جی، بس روزہ رکھ کے ہمیں کوئی بندہ مل جائے صحیح کسی کی بات کرنے کے لیے، ہم اس کی اگلی پچھلی نکال کے نہ سامنے رکھ لیں تب کریے گا. تو ہم کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کس طرح کا روزہ رکھتے تھے؟ ہمارے انبیاء کرام کس طرح کا روزہ رکھتے تھے اور ہم کس طرح کا روزہ رکھتے ہیں؟ امام ابن رجب حنبلی فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ باقی مہینوں کے گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے اور ہم اس میں مزید گناہ کر لیتے ہیں. روزے کو صحیح طرح سے وہ اہمیت نہ دے کے، روزے کی بے قدری کر کے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کنیکشن خراب کر کے، ہم جو ہے پورا دن سو کے، راتوں کو جاگ کے، نیٹ فلکس دیکھ کے، اور جو کنیکشن تھوڑا سا صحیح ہوتا ہے نا ہم دنوں میں اس کو بھی خراب کر لیتے ہیں. ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. یہ ہماری غفلتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. حالانکہ رمضان کی تو بہت اہمیت ہے. اگر ہم حدیث کی بات کریں تو حدیث میں رمضان کی بہت امپورٹنس بتائی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور اجر کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا. تو ہم کس طرح سے روزے رکھتے ہیں؟ صرف سارا دن ہائے ہائے کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں کب روزہ ختم ہوگا اور کب افطاری میں ہم 10 کھانے کھائیں گے، یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. سوچیں ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چھپی ہوئی غلطی، پرانی کوتاہی، ہر بڑا گناہ ہمارا معاف ہو سکتا ہے. کس طرح سے؟ کہ ہم ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یعنی نیت کے ساتھ روزے رکھیں. تو یہاں پہ جو ہم کل سے کہہ رہے ہیں نا تیاری کرنی ہے، اس چیز کی تیاری کرنی ہے. جب تک ہمیں رمضان کی اس اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا ہم کس طرح سے رمضان کی اس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے رمضان میں ہمارے اوپر. یہ وہ رحمت ہے جس کے لیے ہم نے اپنے دل کو تیار کرنا ہے. یہ دن، یہ جو لمحے ہیں، یہ ہر عمل ہے نا اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے کہ انسان بندہ میرا کیا کر رہا ہے. ایک اور یہ میں نے جو بھی حدیث بیان کی ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 38 ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1899 ہے. یعنی یہ جو خاص مہمان ہے نا اس کی بڑی امپورٹنس ہے. وزیر اعظم بھی باہر نکلے تو اس کے لیے باہر بڑے دشمن ہوتے ہیں کہ مطلب خرابیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو خاص مہمان ہے نا رمضان، اللہ تعالیٰ نے ہر نیگیٹو چیز کو ریموو کر دیا. ہر جو منفی چیز ہے، ہر جو برائی ہے، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بھی جکڑ لیا، ان کو بھی عارضی طور پہ ریموو کر دیا کہ ہم جو یہ مہینہ ہے نا بس اس میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. تو ہم نے کیا کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کنیکشن کو بلڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس مہینے کو غفلت میں رہ کے نہیں گزارنا، ہم نے یہ موقع ضائع نہیں کرنا، ہم نے تیاری کرنی ہے. اب تو شیطان بھی اللہ تعالیٰ نے جکڑ لیا. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا نفس ہے جو ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دے رہا. ہم نفس کی پیروی کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے. تو ہم نے اپنے رمضان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی رمضان کی تیاری نہیں کر رہا، تو رمضان کی اہمیت کو اس طرح سے نہیں دیکھ رہا، اس نے جو پرانی عادت پکڑی تھی وہی صبح شام سونے والی، تو وہ غفلت میں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ غفلت اختیار کر. تو ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ غفلت اختیار نہیں کرنی. کیونکہ یہاں پہ بھی ایک حدیث ہے، ابن حبان کی حدیث نمبر 908 ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک ہاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اس شخص کی ناک ہاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور وہ دونوں اسے جنت میں داخل نہ کریں. اس شخص کی ناک ہاک آلود ہو جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آ جائے اور پھر اس شخص کی مغفرت ہونے سے پہلے وہ مہینہ گزر جائے. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو بڑا بدبخت ہے. تو ہم نے یہاں پہ سوچنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. دن رات سونا ہے کہ ہم نے رمضان میں تیاری کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کر کے اپنے آپ کی بخشش کروانی ہے. رمضان تو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور جو احادیث بیان کیا، یہاں سے آپ نے رات کو سوچنا ہے. تو آج ہم نے دیکھا کہ رمضان جو ہے وہ صرف 3 دن کی بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، یہ ہماری مرجھائی ہوئی روح کے لیے وہ پانی ہے جو اسے دوبارہ سے ہرا بھرا کرے گا.
اور اگر ہم نے اس بار اپنی روح کو سیراب نہ کیا نا تو پودا مرجھا سکتا ہے. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں اگلا رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا, ہم نے وہاں تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا, ہمیں مغفرت کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کرنے کا دوسرا موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کرے. اور رمضان جو ہے وہ رب کی پکار ہے. یہ سیام ہے نا, یہ مکمل ڈسپلن ہے کہ ہم اپنی ہر چیز کو جو خراب ہو چکی ہے نا, آنکھیں غلط چیزیں دیکھ دیکھ کے, کان غلط چیزیں سن سن کے, زبان غیبتیں کر کر کے, جھوٹ بول بول کے, ان سب کو دوبارہ سے ریسیٹ کریں. اور یہ مغفرت کا آخری موقع ہے, کیونکہ میں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اگلا رمضان نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا نا, یا ایھا الذین آمنوا, ہم نے اس پکار پر لبیک کہنا ہے یا غفلت کی چادر تان کے سو جانا ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. آج اپنے رات کو سوچنا ہے کہ ہماری رمضان کی کیا اہمیت تھی اور اب میں نے کیا کرنا ہے. میں نے اس پکار پر لبیک کہنا ہے کہ نہیں کہنا. انشاءاللہ کل ہم اس آیت کے اوپر مزید بات کریں گے, تقویٰ کے اوپر, اور اس کی گہرائی میں اتریں گے انشاءاللہ. آج اپنی نیتوں کو ٹولیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں رمضان نصیب کریں.